السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ابراہ کون تھا اور وہ کیوں چاہتا تھا کہ مسلمان بیت اللہ کا حج چھوڑ کر اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کا حج کریں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل کی مدد سے ہاتھیوں کی اتنی بڑی فوج کو شکست دی۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے دار السلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ بھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابراہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر نعوذ باللہ برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہ اپنی فرعونی لہجہ میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر نعوذ باللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک وانصر آل الصلیب
وعابدیہ اليوم لک، اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے آپ گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے بچاریوں کے مقابلہ میں اپنی اطاعت اور شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے نعوذ باللہ اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا اور چاند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابلوں کے ان گنت بادل لشکروں نے ابرہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگے باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابلوں کی سنگے باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدائے رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اور واقعات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔